یہ ہیں سعودی عرب کے شہزادے محمد بن سلیمان، جن کے پاس ایک ایسی لگژری اور سونے سے بنی ہوئی گاڑی موجود ہے جس کو صرف اور صرف ان کا پالتو شیر ہی ڈرائیو کرتا ہے۔ آخر یہ شیر کیسے گاڑی چلا سکتا ہے؟ اور یہ ہے شہزادہ محمد بن سلیمان کا فضائی سفر کرنے کے لیے گولڈ پلیٹڈ بوئنگ 47400 ہوائی جہاز، جس میں شہزادہ محمد بن سلیمان اپنے اس شیر کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ محمد بن سلیمان اسے جہاز نہیں بلکہ اڑتے ہوئے محل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کرسٹل شینڈل، سونے کے واش بیسن اور لگژری انٹیریئر پہ 300 کروڑ ڈالرز الگ سے خرچہ بھی کیا گیا ہے، اور یہ سب صرف کمفرٹ نہیں بلکہ لوگوں کے خیال میں یہ طاقت اور پیسہ دکھانے کا ذریعہ ہے۔ سعودی بادشاہ محمد بن سلیمان جنت البقیع میں خفیہ تہہ خانوں میں کیا کرتے تھے؟ ویڈیو نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ السلام علیکم دوستو، جنت البقیع وہ مقدس قبرستان ہے جہاں اسلام کے کئی عظیم صحابہ، اہل بیت اور اولیاء دفن ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی جنت البقیع میں ایک ایسا راز بھی دفن ہے جو اگر آپ نے آج کی اس ویڈیو میں سن لیا تو آپ کبھی اس جگہ کو پہلے جیسا نہیں دیکھ پائیں گے۔ ایک گورکھن یعنی قبریں کھودنے والا شخص جو کچھ عرصہ پہلے جنت البقیع میں ڈیوٹی پر تعینات ہوا، اس نے ایسے خوفناک انکشاف کیے جو نہ صرف سعودی حکومت کو ہلا گیا بلکہ محمد بن سلیمان کی راتوں کی نیندیں بھی اڑا کر رکھ دی ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے قیمتی محل نہ برٹش خاندان کا بکنگم پیلس ہے، اور نہ امریکن پریزیڈنٹ کا محل ہے، اور نہ ہی قطر کے امیر کا محل، بلکہ وہ موجود ہے سعودی عرب میں شہزادہ محمد بن سلیمان کا ایک ایسا لگژری محل جس شہزادے کا شمار دنیا کے سب سے امیر ترین اور سب سے طاقتور لوگوں میں ہوتا ہے۔ ان کے محل میں گولڈ اتنا عام ہے کہ محل کا کونا کونا اس سے بھرا ہوا ہے۔ دروازے، دیوار، کرسیاں اور میز، ہر جگہ قیمتی سونا چمکتا ہوا دکھتا ہے۔ یہ ہے شہزادہ محمد بن سلیمان کا گولڈ سٹی، جس میں ہر چیز گولڈ سے بنائی گئی ہے، اور حتیٰ کہ یہاں کی سڑکیں اور یہاں پر چلنے والی گاڑیاں مکمل طور پر گولڈ کی ہیں، اور شہزادہ محمد بن سلیمان کی اجازت کے بغیر یہاں کوئی پرندہ تک پر نہیں مار سکتا۔ اور اس لگژری شہر کی اتنی زیادہ سیکورٹی ہائی ہے کہ کسی عام شخصیت کو تو کیا، بڑی بڑی شخصیات بھی یہاں آنے کی پرمیشن نہیں لے سکتی۔ شہزادہ محمد بن سلیمان کے اس گولڈ سٹی میں ایسی مخلوق آباد ہے جسے دنیا سے بھی چھپایا گیا ہے۔ رولز روئس دنیا کی وہ واحد کار ہے جس کو دنیا کا ہر امیر اور کھرب پتی خریدنے کے خواب دیکھتا ہے، لیکن اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ کھرب پتی اور امیر ترین لوگوں کو بھی اپنی جائیداد اور جمع پونجی بیچ کر ہی رولز روئس خریدنی پڑتی ہے۔ لیکن شہزادہ محمد بن سلیمان پوری دنیا میں واحد ایسی شخصیت ہیں جن کے پاس ایسی رولز روئس موجود ہے جس کے مکمل طور پر گولڈ سے تیار کیا گیا ہے، اور اسے اگر نارملی اس ماڈل کی بات کی جائے تو اس کی پرائس 40 کروڑ ڈالر بنتی ہے، لیکن جب اسے گولڈ سے بنایا گیا تو اس کی قیمت 100 گنا بڑھ چکی ہے، جسے کیلکولیٹ کرنا بھی کافی مشکل ہے۔ اس رولز روئس کو دنیا کی دوسری رولز روئس سے مختلف اور لگژری بنانے کے لیے اس میں فینٹم، گوسٹ، کلینن اور ریف بھی شامل کیا گیا ہے۔
دنیا کے سب سے امیر ترین اور سب سے طاقتور ترین شہزادے محمد بن سلیمان کے پاس گولڈ کی بنی ہوئی صرف ایک رولز روئس ہی نہیں بلکہ گولڈ سے بنی ہوئی لیمبرگینی بھی موجود ہے۔ پاکستانی روپوں میں تو اس کا حساب بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر ڈالرز کی بات کی جائے تو صرف اس لیمبرگینی کی قیمت 900 ارب ڈالر بنتی ہے۔ اس کے علاوہ شہزادہ محمد بن سلیمان کے پاس گولڈ پلیٹڈ مرسیڈیز بینز G63 AMG 6x6 بھی موجود ہے، جس کی قیمت 800 ارب ڈالر بنتی ہے۔ آپ کو سن کر جھٹکا لگے گا کہ ان گاڑیوں میں شہزادوں کے ساتھ کسی بھی عام انسان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان گاڑیوں میں شہزادے محمد بن سلیمان کے ساتھ صرف ان کے پالتو شیر ہی بیٹھ سکتے ہیں۔ شہزادے کی برتھ ڈے پارٹی نے بھی دنیا کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ اس اوکیزن کے لیے پورا ایک نیا اسٹیڈیم تک بنوایا گیا، جس میں دنیا بھر سے 60,000 رائل گیسٹ نے شرکت کی۔ پر اصل حیرانی کی بات یہ تھی کہ برتھ ڈے پارٹی میں آئے رائل گیسٹ کو اصلی سونے کے میڈلز دیے گئے، جن کی قیمت کروڑوں روپے بنتی ہے۔ محل کی بات کی جائے تو یہ فلیپینو آرکیٹیکٹ لیان رول لاکسنس نے ڈیزائن کیا، جبکہ انٹیریئر خوانچو سے ڈیزائن کروایا گیا، جنہوں نے مشہور زمانہ برج العرب کو بھی ڈیزائن کیا تھا۔ 1984 میں اس محل کی کنسٹرکشن پر 1.5 ارب ڈالر کا خرچہ آیا، ٹھیک اتنا ہی جتنا خرچہ برج الخلیفہ کی کنسٹرکشن میں آیا تھا، اور وہ 1984 سے شروع ہوا پروجیکٹ آج 2025 کے اختتام تک اپنا آخری مراحل میں جا پہنچا ہے، اور شہزادے محمد بن سلیمان کا یہ لگژری محل جنت سے کم نہیں ہے۔